اللهم السلام والسلام يا ذو الجلال والإكرام لا إله إلا الله له الملك والحمد بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريم الكذب. قال الله تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم الإسراء. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد القاف قاف. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعاها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الأنق يوم القيامة ومن صور صورة أذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. رواه البخاري. ومعناه يقول رأيت فيما لم يره. انتهى. ترجمہ. جھوٹ کے حرام ہونے کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور پہلے بتایا گیا ہے کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے اور جھوٹ بولنے والا بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر سکتا ہے. اس لیے جھوٹ حرام بھی ہے اور کبیرہ گناہوں میں داخل ہے اور بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہوگا. اللہ معاف نہیں کرے گا اس کو. قرآن شریف کے 2 آیتوں کا ٹکڑا یہاں موجود ہے. پہلے بھی آپ نے سنا ہے سورہ اسراء میں ہے یعنی 15واں پارہ میں لکھا ہے جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. جس چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں اس کے بارے میں زبان لڑانا بکواس کرنا اور اپنی طرف سے خیالی معنی پیدا کرنا یہ سب کے سب گناہ کا کام ہے اور یہ بھی جھوٹی بات ہے. اس لیے بتایا گیا ہے. سارے علماء کا اتفاق ہے آج سے نہیں زمانے اول سے آج تک کہ قرآن شریف کے معنی صحیح معنی قرآن شریف کو صحیح سمجھ رہا ہے لیکن اپنی طرف سے سمجھ رہا ہے تو ایسا بھی گناہ ہے. اگر وہی چیز اگر صحابہ سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے تب جو ہے وہ معنی صحیح ہے. یعنی معنی آپ کو اللہ نے اتنا عقل دیا کہ آپ قرآن شریف کو دیکھ کر سمجھ تو سکتے ہیں لیکن آپ اپنی طرف سے اس میں کوئی صحابہ کا قول نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول نہیں ہے تو گویا آپ نے غلطی کی. اس لیے جو لوگ روڈ پر سڑکوں پر ہوٹلوں میں بیٹھ کے گپیں کرتے ہیں اور آپ لفاظی کرتے رہتے ہیں ان کو جو ہے پرہیز کرنا چاہیے کہ قرآن حدیث کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی معنی نہ گڑھیں اور نہ کوئی بیان کریں. اس طرح سے بہت خطرناک چیز ہے. وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اگر معاف نہیں کرے تو جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اس کے بارے میں بچائے. اس میں پڑھے لکھے غیر پڑھے لکھے سب اس میں شامل ہوتے ہیں. اور دوسری جگہ ہے سورہ قاف میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان جو لفظ بھی بولتا ہے اس کے پاس ایک نگراں فرشتہ رہتا ہے.
اور سب کو معلوم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے دو فرشتے رکھے ہیں جس کا کام ہے ایک برائی لکھنا اور بھلائی لکھنا. جو بھی زبان سے نکلتی ہے بات وہ بات فرشتے لکھ لیتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ زبان سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آپ تو جھوٹ سچ بول دیتے ہو لیکن یہ بات وہیں تک نہیں رہتی ہے, وہ قوت پرواز اس میں ہوتی ہے, اس میں اڑنے کی طاقت ہوتی ہے, وہ اللہ کے پاس جاتی ہے. وہ بات اللہ تعالیٰ کی سٹ ہوتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے, اور اگر خراب بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رائے کا درگار کر دیتا ہے. پھر دنیا میں آپ نے پیچھے حدیث پڑھی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ زمین وہ جو ہے باتیں آسمان سے اوپر نہیں جا پاتی ہے, وہ واپس آ جاتی ہے. وہ مشرق و مغرب ہر طرح کا سیر کرتی ہے, آخر میں جو ہے برمحل جگہ نہیں ملنے کی وجہ سے کہنے والے کی طرف لوٹ کے چلی جاتی ہے. اسی لیے کسی کو گالی دینا, کسی کے خلاف یعنی غیر مناسب کلمات استعمال کرنا, اور وہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے کہ جھوٹی بات بولنا, اس سے بھی بڑی بات ہے قرآن حدیث میں اپنی طرف سے باتیں گڑھنا. یہ ساری بہت خطرناک باتیں ہیں. اور ایک حدیث میں اور بھی ہے, ساتھ ساتھ بتا دوں کہ جس نے اسلام میں ایک نئی بات نکالی جو اسلام میں نہیں ہے, تو اگر اس نے اسلام قرآن حدیث سے مل کر کے بنائی, قرآن حدیث کی روشنی میں بنائی, تو اس کو ایک ثواب ملے گا. اور جو اس پر چلے گا چلنے والوں کی طرف سے بھی ایک ثواب ملے گا. اگر کسی نے غلط باتیں ایجاد کی تو اس کو ایجاد کرنے والے کو بھی اس کا سزا ملے گا, اور جو اس پر چلے گا تو چلنے والوں کو بھی عذاب ہوگا اور اس کا ایک حصہ ایجاد کرنے والوں کو بھی ملے گا. تو قرآن شریف اور اسلام کے بارے میں کوئی نئی باتیں اپنی طرف سے پیدا کرنے کے والوں کے لیے خوف ہونا چاہیے, اللہ کا خوف. 3-4 حدیثیں میں پڑھا ہوں 1 2 3 4 5 حدیثیں. یہ بہت مشہور ہے, صرف ترجمہ کر کے آگے نکل جاؤں گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صدق یعنی سچائی بیر کی طرف لے جاتی ہے. بیر مانے یعنی بھلائی, آپ بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے. ایک شخص سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو سچے لوگوں میں داخل کر دیتا ہے. سچ بولتے 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 اتنا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے کہ سچے لوگوں میں صادقین میں داخل کر لیتے ہوتے ہیں. اور دوسرا جھوٹ بولتا ہے کہ کہتے ہیں دوسرا جو ہے جھوٹ جو ہے فجور کی طرف لے جاتا ہے. فجور مانے گناہ کی طرف, اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور ایک شخص جھوٹ بولتا ہے, اتنا بولتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دیتا ہے, اس کو کذاب میں نام لکھ دیتا ہے. یعنی دنیا میں اس کے لیے گاؤں میں سماج میں آپ دیکھیے گا کچھ لوگ اتنا ہانکتا ہے کہ لوگ کہتا ہے فلاں آدمی ایسا ہے, یعنی اس کا نام لقب بن جاتا ہے کہ ایسا جھوٹا آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ بچائے اس طرح سے. دوسری حدیث کی طرف چلتا ہوں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بہت مشہور حدیث ہے یہ بھی, منافق کے بارے میں کہ 4 چیزیں جس میں پائی جائے منافق نہیں, 100% منافق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک چیز پایا جائے تو اس کا مطلب ہے نفاق کی ایک علامت اس میں پائی جاتی ہے. اور یہ کہ یہ ہے, وہ 4 یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھا جائے تو خیانت کرتا ہے. چاہے بات امانت رکھی جائے کہ بھائی یہ بات آپ تک رکھتا ہوں, آپ کسی کو نہیں بتانا. اگر آپ اس امانت میں خیانت کرتے ہیں تو گویا آپ خیانت کر رہے ہیں. سامان و مال اسباب رکھا جائے کہ بھائی یہ پیسے آپ کو دے رہا ہوں, اس کو امانت سمجھنا, اس میں آپ خیانت کرتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے. یہ ساری چیز, بات بھی امانت ہوتی ہے, سامان مال سامان بھی امانت, یا کبھی عزت آبرو بھی امانت ہوتی ہے. آپ کوئی کہیں چلا گیا, اپنے بال بچوں کے کسی کا سارے چھوڑ جاتا ہے, یہ بھی ان کی عزت احترام کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ساری چیز جو ہے امانت میں. قرآن شریف کا علم بھی امانت ہے, امانت کے ساتھ بولو. یہ زبان ہے یہ بھی امانت ہے, اس میں جو ہے سب چیز خیال رکھنا ہے, کتنا بولنا ہے نہیں بولنا ہے. یعنی اس کے پورے قرآن حدیث پر حاوی ہے یہ لفظ امانت. قرآن میں ایک جگہ آیا ہے امانت کا لفظ آیا ہے, انا عرضنا الامانات علی السماوات والارض فابین ان یحملنها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. کہ قرآن شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو یہ ایک ایسی امانت ہے جو میں نے آسمان کو دیا تو اس نے بھی لینے سے انکار کر دیا, زمین کو دیا تو اس نے بھی لینے سے انکار کر دیا, اور پہاڑوں کو دیا تو اس نے بھی لینے سے انکار کر دیا. جب انسان کو دیا انسان قبول کر لیا. چونکہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قبول کیا اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں کتنی بڑی چیز ہے, اس لیے جاہل ہے.
اور ظالم اس لیے ہے کہ وہ اپنے قبول کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، یعنی اس کی طاقت سے بڑی چیز ہے جس کو اس نے اٹھا لیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس لیے دیا، قاری طیب صاحب مرحوم اپنی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں خطبات میں، ان کی کتاب بہت فیمس کتاب ہے، میں نے 2 مرتبہ پڑھا اور دونوں مرتبہ کچھ نہیں سمجھ میں آیا، پھر پیچھے سے پڑھا، اس کتاب اردو میں لکھی ہوئی، پیچھے سے پڑھا تب تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آئی بات، اور اس کے بہت سے واقعات رہے۔ ان میں ایک بات یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث بھی لکھا ہے انہوں نے، قرآن شریف کی اس تشریح کو انہوں نے کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظالم بھی کہا اور جاہل بھی کہا، تو کہا انہوں نے ان کو سمجھایا ایسے کہ پہاڑ نہ ظالم بن سکتا ہے نہ جاہل بن سکتا ہے، آسمان نہ جاہل بن سکتا ہے نہ کیا کہتے ہیں عالم بن سکتا ہے، اور نہ ظالم بن سکتا ہے نہ عادل بن سکتا ہے۔ اسی طرح یہ مخلوقات جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو پیش کیا، یہ امانت پیش کی، اس میں نہ جاہل بننے کی صلاحیت ہے نہ عالم بننے کی صلاحیت ہے، نہ اس کو ظالم بننے کی صلاحیت ہے نہ عادل بننے کی صلاحیت ہے۔ یہ صرف انسان میں ہی ہو سکتا ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ جاہل بنایا جس کا مطلب وہ عالم بھی بن سکتا ہے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ ظالم بنایا ہے تو وہ عادل بھی بن سکتا ہے، انصافور بھی بن سکتا ہے، اور بہت بڑا بہترین جج بھی بن سکتا ہے، اور اسی میں ایک کیپیسٹی اللہ نے رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظالم بھی کہا ہے اور جاہل بھی کہا ہے، یہ بہت حکمت کی بات لکھا ہے، اس لیے ان کا خطاب بھی حکیم الاسلام لوگ کہتے ہیں پورے ہند و پاکستان میں ان کو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرنے والا، دوسری بات ہے کہ جب بات بولے تو جھوٹ بولے، تیسری بات ہے کہ جب کسی سے معاہدہ کرے، کسی سے وعدہ کرے تو یا کسی سے معاہدہ کرے تو اس میں غداری کرے، اور چوتھی بات ہے کہ جب کسی سے جھگڑا ہو تو وہ گالی گلوچ پر اتر جائے۔ جس میں چاروں بات ہو تو منافق ہے، آئے عام طور سے بہت سے لوگوں میں پائی جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں منافق فی العمل۔ ایک ہوتے ہیں نفاق فی العقیدہ، عقیدہ میں نفاق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو لوگ منافق ہوتا تھا، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی تعلق ہوتا تھا ان کا۔ آج کے مسلمانوں کا اگر ایسی شکل ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو اور مسلمان کے دشمنوں کے ساتھ بھی ہو تو ان کا وہی حکم ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگ نہیں اس کا فتویٰ دیتے ہیں، علماء کرام کو اس کی بات کہنے کی عادت نہیں ہے، ان کے اعمال کو غلط کہیں گے، ہم کہیں گے کہ وہ شرابی ہے، جواری ہے، وغیرہ وغیرہ، بے نمازی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں اس کو، اس کے جب باقی اس کے یہ عقیدہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم کو کہنے کی اجازت نہیں۔ اب چلتے ہیں یہ چاروں بات ختم ہو گئی، اب تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص وہ خواب بتاتا ہے جو اس نے دیکھا ہی نہیں، ایک آدمی خواب بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسا دیکھا ویسا دیکھا ویسا، حقیقت میں اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں، خواب دیکھا نہیں۔ جھوٹے لوگ اپنے بڑکپن ثابت کرنے کے لیے کچھ خواب کی بات بتاتے ہیں اپنے مجلے میں، اپنے ماننے والوں میں، ان کا جو حلقہ ہوتا ہے 10 20 100 50 اس میں لمبی لمبی چھوڑتا ہے بڑے لیڈر قسم کے لوگ، اور حقیقت میں اس نے کچھ دیکھا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا کہتا ہے تَكُلِّفَ أَن يَعْقِدَ بَيْنَ الشَّعِيرَتَيْنِ وَلَن يَفْعَلَ، اس کو اس بات کی ذمہ داری دی جائے گی کہ یہ 2 جو کا دانہ ہے اور دونوں کو رسی میں باندھو، وہ کبھی باندھ نہیں سکے گا۔ اور ایک وہ شخص جو لوگوں کی بات کان لگا کے چھپ چھپ کے سن رہا ہے، جو وہ لوگ نہیں چاہتا ہے کہ یہ ہماری بات سن سکے، یعنی چاہتا ہے کہ ہماری بات کوئی نہ سنے لیکن کوئی کان لگا کے کوئی اور ذریعے سے اس کو سننا چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صب فی اذنی العنق یوم القیامہ، عنق کہتے ہیں پگھلا ہوا سیسا، اس کے کان میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا، اور جس نے تصویر بنائی تو اس کو عذاب دی جائے گی، اور قیامت میں اس کو بتایا جائے گا کہ اس میں روح ڈالو، جو نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تیسری روایت کا ترجمہ ختم ہوا، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ آخری روایت چلتا ہوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ، افطرا میں سے سب سے بڑا افطرا، گڑھی ہوئی باتوں میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو یہ بتائے کہ میری آنکھ نے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا، جبکہ اس کی آنکھ نے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ اس کی مطلب پہلے حدیث کی طرف ہے کہ اس نے خواب میں تو کچھ نہیں دیکھا لیکن کہتا کہ میری آنکھوں نے یہ خواب دیکھا وہ دیکھا، آپ ڈنگنا ہانک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اور
مسلمانوں کے معاشرے کو پاک کرے اور ہم سارے لوگوں کو اچھے سچے لوگوں میں پیدا بنائیں اور اپنے صالحین نیک بندوں میں شامل کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الحث علی التثبت فيما يقوله ويحكيه. قال الله تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي غرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبه زور. متفق عليه. المتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، ومعناه هنا أنه يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة. ولابس ثوب زور أي ذي زور، وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيى بزي أهل الزهد والعلم أو العلم أو الثروة ليغتر به الناس، وليس هو بتلك الصفة. وقيل غير ذلك والله أعلم. انتهى. ترجمہ و تشریح. اس بات کی ترغیب کا بیان کہ انسان جو کہے اور نقل کرے اس کی تحقیق کر لے. جو بات بولے یا جو خبر کسی سے سن کر بیان کرے، بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لے، اس کو ویریفائی کر لے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو. پہلے بھی اس کی تشریح بیان کر چکے ہیں. اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ انسان جو لفظ بھی بولتا ہے اس کے پاس ایک نگراں فرشتہ مقرر ہوتا ہے. اس کی تشریح پچھلے دنوں گزر گئی ہے. حدیث آئی ہے. یہ حدیث کا مفہوم آپ لوگ بار بار اسی مجلس میں سنے ہیں، ابھی دوبارہ آئی ہے حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو سنے اسے بغیر تحقیق کیے ہوئے دوسروں تک پہنچائے. یہ روایت مسلم میں ہے. اس روایت پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات آپ نے سنی ہے، سنی اور وہی بات دوسروں تک پہنچا دی، تو یہ بات جھوٹ کی ایک قسم میں سے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ ایک آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یعنی کافی ثبوت ہے کہ وہ آدمی جھوٹا ہے، اس لیے کہ وہ ایک کی بات لیتا ہے اور دوسری تک پہنچا دیتا ہے. یہ ایک جھوٹا آدمی کی پہچان ہے. اس لیے قرآن شریف میں سورہ حجرات میں فرمایا ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس خبر آئے تو خبر کی تحقیق کر لو، تب کوئی ایکشن لو، تب کوئی نتیجہ نکالو، تب کوئی بات ڈیسائیڈ کرو. کہ کوئی آدمی نے ہم کو گالی دی، علی سبیل المثال، میری چغلیاں میرے پیچھے کی، تو اس کی تحقیق کر لیجئے اچھی طرح سے، تب اس آدمی کے بارے میں آپ ڈیسیژن کیجیے کہ وہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے، آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے. اس کے بغیر کوئی اسٹیپ اٹھانا، آج کل عام بات یہی ہوتی ہے کہ کان میں کہنے والا کہتا ہے کہ فلاں آدمی تمہارا برا ہے، تمہارے لیے برا سوچتے ہیں. آپ اس کے لیے جو ہے پوری یعنی اس کی زندگی کے پیچھے پڑ جاتا ہے. دوسرا آدمی، بڑا آدمی جو ہوتا ہے، پاورفل آدمی، آپ اس کو
طرح طرح کی سزائیں، طرح طرح کی جو ہے یعنی اس کے لیے کانٹے بچھاتا ہے وہ، جبکہ دونوں کا پلڑا برابر نہیں ہے۔ آج دنیا میں ایک اصول ہے، دو شیر آپس میں کبھی کبھی لڑتا ہے، وہ گیدڑ پر ہی حملہ کرتا ہے، تو ہم لیول جو ہوتا ہے نہیں ایک ہی منصب کا، تو آپس میں جھگڑا نہیں کرتا ہے، وہ دیکھتے نیچے والا کون اس کے خلاف بولا تھا، اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور عموماً معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں یہی بیماری ہے۔ اور اسی طرح جب سوسائٹی سے آپ جائیں گے تو ملک میں بھی ہے۔ اب ہم لوگ یہاں کام کرتے ہیں تو کمپنیوں کا بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں ایسے ہی ہے، کوئی ایک جگہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ اسلام سے دوستی نہیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام سے نصیحت نہیں لیتے ہیں، تو یہی انجام ہوگا۔ اس حدیث کی تحقیق گزر چکی۔ دوسری حدیث ہے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من حدث عنی بحدیث، جس نے میری طرف سے کوئی ایسی بات بیان کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی، یرا انہ کذب، اور اس کو یاد ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرمان اس کو یاد نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو گیا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے وہ، فرمایا کہ وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس میں تو صرف یہ بتایا کہ صرف جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تو کہتا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے کوئی بات کہنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ جب 100% آپ کو معلوم ہو کہ صحیح میں حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، تبھی آپ بیان کیجیے، اور تھوڑا تردد ہو تو ہرگز بیان نہیں کیجیے، اس لیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بن جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب تیسری روایت کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کرنے کے بعد آ کر کے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک سوکن ہے، یعنی ایک اور جو اس کے سوکن ہے، ان کے اور بھی ان کے اس شخص کی ایک اور بیوی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے سوکن کو بتاؤں کہ میرے شوہر مجھ پر بہت بے پایہ خرچہ کرتا ہے، مجھ پر بہت لٹاتا ہے، ہاں میرے لیے یہ فیسلٹی، یہ چیز سب کچھ لاتا ہے، دراصل نہیں لاتا ہے کچھ، لیکن اس سوکن کو تڑپانے کے لیے، ان کو ترسانے کے لیے اور اس کو جلانے کے لیے یہ بات کہنا چاہتی ہوں۔ سمجھ رہے نا؟ سوکن اس کو کہتے ہیں جو اس شخص کی، اس مرد کی ایک اور بیوی اس کے علاوہ اور، تو وہ یہ کہنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہی ہے کہ میں ایسا کہوں کہ شوہر تو مجھ پر کچھ نہیں خرچہ کرتا ہے، لیکن میں اپنے دوسروں پہ جلانے کے لیے ایسی اس طرح کی بات گھر کے بولوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کہنے والا جھوٹ کے جوڑا، یعنی جھوٹ کے کپڑا پہننے والوں کی طرح ہے، ایسا آدمی جھوٹ کے کپڑا پہنا ہوا ہے۔ اب آگے جو یہ تو حدیث کا ترجمہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کہنے والا جھوٹ کا کپڑا پہنے ہوا ہے۔ اس کی تشریح کچھ انہوں نے لکھا ہے، ذرا اس تشریح دیکھتا ہوں۔ تشریح میں کہتے ہیں ایک لفظ آیا ہے المتشبہ، اس کے معنی کیا ہے کہ جو آدمی کو ملے کچھ نہیں اور اپنے آپ کو شان دکھائے کہ ہم کو یہ چیز ملتا ہے، اس کی تشریح انہوں نے کیا ہے اس طرح سے، ہر وہ شخص جو سیر ہونے کا اظہار کرتا ہے، یعنی پیٹ بھرا ہوا ہے حالانکہ وہ سیر نہیں، پیٹ خالی ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اظہار کرے کہ اسے علم، منصب یا مال کے اعتبار سے خاص مقام حاصل ہے، وہ یہ کہنا چاہے کہ بہت بڑا عالم ہوں، یہ کہے کہ بہت بڑا دولت مند ہوں، یہ کہنا چاہے کہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے اس پر خاص عنایات ہے۔ اس کی تشریح یوں ہے کہ ایک آدمی مولوی جیسا چہرہ بنایا ہوا ہے، مولوی جیسا کپڑا بھی پہنے ہوا ہے، ذرا سا اپنا بھاشا میں جو ہے کچھ دو چار کلمات بھی سیکھے ہوا ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے کہ ثابت کر رہا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم تو اونچے فقیر ہیں، ایسا ثابت کرتا ہے، ویسا بھیس بھاشا بنا کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم پہنچے فقیر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، تاکہ لوگ ان کے پاس آئے، دعا تویز کروائے، گندا کروائے، وغیرہ وغیرہ کرائے، اب ان کی جو ہے آؤ بھگت شروع ہو جائے۔
ایسا کبھی بھی اپنی جگہ میں تو نہیں ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے دوسرا گاؤں بدل لیتا ہے، دوسرا ایریا میں پہنچ جاتا ہے، اس ایریا کے لوگوں کو اپنی جھوٹی بات منوانا چاہتا ہے کہ ہم تو اتنے پہنچے فقیر، ہم سے اتنے ہمارے ہاتھوں پر اتنے لوگوں کو شفا ہوا، ہمارے ذریعے سے اللہ نے اتنے لوگوں کو بھلائی دیا۔ آپ 10 آدمی 2 آدمی ادھر ادھر سنتا ہے کہ کوئی اللہ والا آیا اپنے محلے میں، آپ لوگ ان کے آگے پیچھے کرنے لگتا ہے، آپ وہ اس طرح سے دنیا کمانا شروع کرتا ہے، یا دنیا والوں کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم پہنچے ہوئے فقیر ولی اللہ ہیں۔ یہی حال ہوتا ہے پیسے والوں کا بھی، اچھا کپڑا پہن لیا، کوئی اچھی چیز جٹ جاٹ میں رہا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم فلاں کے پہنچے ہوئے ہیں، فلاں کے تک ہماری پہنچ ہے، ہم بہت بڑے دولت مند ہیں۔ اور اس طرح سے کیا کرتا ہے، ہم نے پہلے بہت سے اس طرح کی کہانی سنانے کا وقت نہیں ہے، لیکن کہوں گا یہ کہ اس طرح کے لوگ دولت مند بھی آتا ہے کہ ہم بہت پہنچے ہوئے دولت مند ہے، لہٰذا لوگ اس کے اوپر خرچہ کرتا ہے، ان کے اوپر جو ہے اپنی پوری جائیداد خرچہ کرتا ہے کہ جا کر کے وہاں شہر میں جا کر کے ہمارے لیے سفارش کروا دے گا، ہمارے بال بچے کو جو ہے نوکری دلوا دے گا، اور بہت سی چیز تمنائیں لوگ وعدے ان سے کرتا ہے۔ یہ ساری چیز یہ تو مال کے لیے ہوا، ایک مالدار شخص ایسا چولا بناتا ہے، ایک صوفی سنت کا یہ چولا بناتا ہے، اسی طرح اور بھی چیز کام کرنے والا ہو سکتا ہے۔ تو اس سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بتایا ہے، اس حدیث میں بتایا کہ یہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں، اور اس کی جانچ پرکھ کرنا چاہیے، تب اس پر یقین کرنا چاہیے، ورنہ آپ لٹ جاؤ گے، ایمان بھی گیا اگر ایماندار لوگوں کے پیچھے پڑ گئے۔ جاہل لوگ اپنے آپ کو بڑے عالم اور بہت پہنچا فقیر سمجھتا ہے تو آپ کا ایمان بھی اس سے بھی کھیلے گا، اگر دولت مند کے چکر میں پڑ گئے تو آپ کا ہزار لوگوں کو گردن بھی کاٹ کے لے کے چلا جائے گا۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے لوگوں کے مال بٹور لیے اور راتوں رات غائب ہو جاتے ہیں، کسی دوسری جگہ میں اپنی شہر آباد کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سارے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اشفِ شفاء